السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھکا نیٹ ورک اور میں عمر فاروق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تحصیل منکیرا کا دورہ کیا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے عثمان بزدار ضلع بھکر تحصیل منکیرا میں آئے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بھکا نیٹ ورک کے سینئر اینکر پرسن شکیل حیدر صاحب۔ جی شکیل صاحب، کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ کیا ہے، ٹڈی دل کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا فصلوں کا، اس کے ازالے کے لیے کہتے ہیں کہ خود چل کر آیا ہوں، کیسا دیکھتے ہیں دورے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ دوسرا دورہ ہے ان کا۔ پہلے بھی آئے تو پہلے بھی منکیرا سے واپس چلے گئے تھے، اب دوبارہ آئے ہیں اور منکیرا میں آئے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ منکیرا کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے ٹڈی دل کی وجہ سے۔ وہ جو چنے کی فصل تھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور اسی حوالے سے جو ان کا دورہ تھا، تشریف لائے، کسانوں کو تسلی دی، لوگوں کو تسلی دی کہ آپ کی بھرپور جتنی بھی مدد ہو سکے گی حکومت کرے گی، اور اس نقصان کے ازالے کے لیے حکومت کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں سب بروئے کار لائے جائیں گے۔ تو خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ضلع بکر جس کو ہمیشہ سے ہی اگنور کیا جاتا رہا تھا، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سال کے اندر یا 1.5 سال کے عرصے کے اندر وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے ہیں وہ 2 بار بکر کا چکر لگا چکے ہیں۔ شکیل صاحب، بڑی خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعلیٰ آئے، اور یہ شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے، کیونکہ اچانک سے دورہ ہوا اور وہ ایسی جگہ گئے، وہ اس فصل کو دیکھنے گئے جس کا نقصان ہوا تھا ٹڈی دل کی وجہ سے۔ وہ بھی ایک قسم کی آفت تھی، کسان پریشان تھے، مگر بھکر نے کیا کھویا کیا پایا؟ عمر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے دورہ کیا ہے اور چنے کی فصل کو جو نقصان ہوا اسی کے حوالے سے ہی انہوں نے دورہ کیا، مگر انہوں نے قطعاً ان علاقوں کا دورہ نہیں کیا یا ان کسانوں سے ملاقات نہیں کی کہ جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ موضع ڈگر کوٹلی ہے جہاں چنے کی فصل مکمل طور پر تباہ ہوئی، اس کے ارد گرد اور بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جہاں ان کو ضرور جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں کے کسان جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو بینکوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، انہوں نے دورہ جہاں ان کی لینڈنگ ہوئی اس کے ساتھ ہی 2-4 چکر لگائے اور پھر وہ واپس چلے گئے اور لوگوں کو تسلی دے دی، حالانکہ ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ ایسے علاقوں میں جاتے جہاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے چنے کی فصل، جہاں پر کسان جو ہیں مکمل طور پر اجڑ چکے ہیں، ان کی فصل جو ہے وہ نقصان دے چکی ہے ان کو، تو وہاں جانا چاہیے تھا اور وہاں نہیں گئے۔ تو کیا کھویا کیا پایا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ تسلیاں ہی پائی ہیں پہلے کی طرح۔ ہمارے جو منتخب اراکین اسمبلی تھے وہ بھی وہاں تھے، تو وہی جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلیاں ہی ہمیں ملی ہیں، اور یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر ثابت کرے گا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جیسے پہلے باتیں کی تھی اور ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا، اب یہ باتیں ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا یعنی یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، ہمارے جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں صوبائی اور قومی موجود تھے وہاں پہ، کیا لگتا ہے کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی، کوئی مطالبات اپنے رکھے ہوں گے؟ کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے خاص طور پہ ہمارے کسان بڑے پریشان ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منتخب اراکین اسمبلی جو ہمارے اس بار گئے، دریا خان کے جو ایم پی ہیں سعید اکبر خان نوانی صاحب، وہ بھی گئے، پہلے نہیں گئے تھے۔ اچھی بات ہے کہ یونٹی ایک دیکھنے میں آئی کہ جتنے گروپس بے شک جتنی مرضی مخالفت ہو، لیکن جب کسانوں کا مسئلہ ہے، جب عوام کا مسئلہ ہے تو اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن امید تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی اور امید اب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بکر کے جو مسائل ہیں، جو کسانوں کے مسائل ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جہاں نقصان زیادہ ہوا ہے وہاں کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، تو ہمارے جو باقی مادہ مسائل ہیں ان کے بارے میں گائیڈ کیا گیا ہوگا یا نہیں کیا گیا ہوگا، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو میجر ایشو تھا اس کے بارے میں ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ سر کہاں زیادہ نقصان ہوا ہے، کہاں نقصان جو ہے وہ نقصان نے جو ہے کسانوں کو پریشان کیا ہے، یہ کچھ نہیں بتایا گیا، بلکہ وہ ایک جو فارمیلٹیکل جو ایک وزٹ ہوتا ہے وہی وزٹ کروا کر تصویریں وغیرہ کھنچوا لی گئی ہیں اور لوگوں میں شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو ہے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آئے ہیں ہمارے بلانے پہ اور انہوں نے جو کسانوں کی مدد ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، کسانوں کی مدد تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اقدامات لیے جاتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ میڈیا ٹاک بھی کی وزیر اعلیٰ نے، تو ان سے جب یہ بات کی گئی کہ آپ نے یہاں کے روڈز دیکھے ہیں، جو وہاں پہ حالات ہیں، اور یقین کریں بہت مشکل حالات ہیں وہاں پہ، آمد و رفت بڑی مشکل سے ہوتی ہے جیسے وہاں کے روڈز کی حالت ہے، تو میڈیا ٹاک میں پھر انہیں بتایا گیا مسائل کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں جی میں انہیں ترجیحی بنیادوں پر
حل کرنے کی جو ہے کوشش کروں گا. جی ترجیحی بنیادیں تو عمر صاحب اسی طرح ہی ہیں کہ جیسے ہماری 7 بچیاں جو تھیں جن کی شہادت ہوئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں, اس وقت بھی وہ آئے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ترجیحی بنیادوں پر جو آپ کی سڑکیں ہیں اسپیشلی جو MM روڈ ہے اس کی مرمت کی جائے گی. اسی طرح دوسرے بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے منتخب اراکین اسمبلی جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے, تو وہ تو حل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ترجیحی بنیادوں پر مسائل کے حل کا اعلان ہے یا جو لالی پاپ ہے جو عوام کو دیا جاتا ہے ہمارے منتخب اراکین اسمبلی کی جانب سے بھی, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے بھی, تو اس کو سیریس لینا عوام نے بھی چھوڑ دیا ہے اور شاید میڈیا نے بھی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ پہلے والی جتنی بھی ترجیحات تھی ان سب کا رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ پھر بات محض وہ سیاسی بیانات تک ہے کہ وہ ایک سیاسی بیان دیا اور چلتے بنے؟ عمر صاحب بہت ساری ایسی چیزیں, بہت سارے ایسے پروجیکٹس حکومت کے جو یہ 1.5 سال میں یا 1.5 سال میں جو سامنے آئے پورے ملک میں, خصوصاً پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو جو بکھر تھا اس کو ہمیشہ ہی پیچھے رکھا گیا. جو بکھر کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے, بکھر کے لیے کوئی اعلانات نہیں کیے گئے, بکھر کو اب تک کچھ نہیں دیا گیا. اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اسی طرح یہ ترجیحات والا سلسلہ بھی چلتا رہے گا, اور بکھر کی عوام بکھر کے منتخب اراکین اسمبلی کا منہ دیکھتے رہیں گے, ان سے ریکویسٹیں کرتے رہیں گے اور وہ بھی لالی پاپ دیتے رہیں گے کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ جو اب آج تک کچھ نہیں کر سکے بکھر کے لیے وہ فیوچر میں کچھ کر لیں گے. اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں چونکہ نرمی کی گئی ہے, توسیع بھی کی گئی اور ساتھ نرمی بھی کی گئی. اب کچھ جو دکاندار تھے انہیں بھی اب دکانیں کھولنے کا کہا گیا ہے, نوٹیفیکیشن آنا باقی ہے جیسا کہ اطلاعات آ رہی ہیں. ہیئر ڈریسر ہیں ان کی بھی دکانیں کھولی جا رہی ہیں. اچھا اب تھوڑا سا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو وبا اب جس سپیڈ سے پھیل رہی تھی اور لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کی گئی ہے, ہمارے لوگ کیا اب سمجھیں گے وقت کی نزاکت کو اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے, یا پھر وہ جو ایک گھر بیٹھے کے انتظار کر رہے تھے, تنگ ہو گئے تھے اور بور ہو رہے تھے کہ ہمیں کب جو ہے کوئی تھوڑا سا نکلنے کا موقع ملے گا اور فوراً گھروں سے نکل پڑیں گے؟ عمر صاحب اگر تو بکر کے جو عوام ہیں پہلے اچھا تھا, جب لاک ڈاؤن ہوا تو پہلے بھی میں پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ مور دین 80% لوگ ایسے تھے جو گھروں میں رہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی جنہوں نے کیئر کی ہے, جنہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا ہے, جنہوں نے حکومت کی بات مانی ہے, اداروں کی بات مانی ہے, جن لوگوں نے اپنے کیئر کی ہے, ساتھ اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھا ہے, دوسرے لوگوں کی جس صحت ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. مگر انفارچونیٹلی جو ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے تماش بین قسم کا ہماری قوم میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, وہ ہمیشہ کی طرح پہلے بھی وہ باہر سڑکوں پر چوراہوں پر کھڑے رہتے تھے بغیر کسی کام کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مجبوری کے, اور وہ اب بھی کھڑے رہیں گے. اب جن کو اجازت ملی ہے تو ان سے بھی حکومت نے یہی ریکویسٹ کیا ہے, اور آپ کے پروگرام میں آپ کے توسط سے میں بھی ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بغیر ضرورت کے اگر دکانیں کھل بھی گئی ہیں, اگر مارکیٹس کھل بھی گئی ہیں, تو بغیر ضرورت کے, بغیر وجہ کے, بغیر مجبوری کے شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں. دکانیں کھلی ہوئی ہیں, دکانیں بند نہیں ہوں گی. آپ اسی وقت گھر سے باہر نکلیں جب آپ نے کچھ لینا ہے, آپ اسی وقت گھر سے باہر نکلیں جب آپ کی مجبوری ہے, آپ اسی وقت گھر سے باہر قدم رکھیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہے. ورنہ آپ پہلے بھی گھروں میں 1-1.5-2 ہفتے رہ چکے ہیں, اب تو آپ عادی ہو گئے ہوں گے یقیناً گھروں میں رہنے کے. تو کوشش کریں کہ آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے باہر نکلنے کی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ کم ہو گیا ہے, خطرہ ختم ہو گیا ہے, یا وائرس جو ہے اس کو شکست دے دی جا چکی ہے. بہت شکریہ شکیل صاحب. ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ, اب اس کے نتائج کیا آتے ہیں, کسانوں کو کیا کچھ ملے گا, کسان پریشان ہیں. اچھی بات ہے وزیر اعلیٰ نے دورہ کیا ہے اور ایک لیڈر کی طرح سامنے آئے ہیں, تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کیے جانے چاہیے. آخر میں اب لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے تو خدا ایک بار پھر آپ سے اپیل کریں گے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے, گھروں تک محدود رہیں, گیدرنگ سے ایوائڈ کریں. یہ آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.